ہاں، اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب لفظ شریعت کہا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ خاص قسم کے احکامات ذہن میں آتے ہیں جن کو ہمارے یہاں بڑے اسٹرکٹلی اور بڑی سختی سے نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں ایسے طبقات بھی موجود ہیں جنہوں نے آ کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی نرم انداز میں شریعت کی تعلیمات حاصل کی اور نبی اکرم نے انتہائی نرم انداز میں ان کو شریعت کی تعلیمات دیں. اس میں انہوں نے سختی کا پہلو شامل نہیں رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں، جو فقیر ہیں، جو درویش منش لوگ ہیں، انہوں نے لا اکراہ فی الدین کا جو ایک پیٹرن ہے اس کو اون زیادہ کیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے لوگوں کے دلوں پر دستک دے کر اسلام کی خوشبو ان تک پہنچائی ہے. یہ نہیں کوشش کی کہ اگر جو نہیں مانتا تو ہم اس کو تہہ تیغ کر دیں گے. مطلب کہ حکمت عملی انہوں نے تھوڑی سی چینج کی ہے. بالکل چینج کی. جیسے آپ دیکھیں نا، حضرت معین الدین چشتی کے متعلق آپ دیکھ لیں، آپ حضرت فرید الدین مسعود کے متعلق دیکھ لیں، حضرت سخی لال شاہ باز، اور یہ ایک ہی ایرا ہے. یہ چاروں شخصیات ایک ہی وقت میں یہاں پر موجود تھے. حضرت سخی لال شاہ باز کے اندر جلال الدین سرخ شاہ بخاری، حضرت معین الدین، حضرت ایک اور شخصیت ہیں. یہ چاروں شخصیات ایک ہی دور میں پائی گئی ہیں اور ان چاروں شخصیات کا جو طرز عمل ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے. ان کو اگر بھجن کی شکل میں آیات پیش کرنا پڑی تو انہوں نے کی. ٹھیک ہے. ان کو اگر بھجن کی شکل میں، دھمال کی شکل میں ان خاص لوگوں کو ایڈریس کرنا پڑا تو انہوں نے کیا. اب آپ دیکھیں نا، جو شخص آذربائیجان سے سندھ میں آیا ہے اس کی اپنی زبان فارسی ہے. ٹھیک ہے. یہاں کے لوگ یا سنسکرت بول رہے ہیں یا دوسری زبانیں بول رہے ہیں، اور اس کے پاس ایک ہی زبان بچتی ہے جو بین الاقوامی زبان ہے، وہ اشاروں کی زبان ہے. اور جب وہ شخصیت حضرت لال شاہ باز ان بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں بس وہی ایک ہے، یہ کچھ نہیں بس وہی ایک ہے، تو یہ دمال کا ایک آہنگ ہے ان کا، یہ دمال کی ایک کیفیت بن جاتی ہے. چنانچہ ایک فقیر یا ایک درویش وہ تمام ذرائع کو اپناتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا جا سکے، صرف سختی نہ کی جائے. مطلب کہ صوفیاء کرام کی جو زبان تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، چلے وہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے، لیکن ان میں جو ایک عالمگیر زبان تھی وہ محبت کی تھی، کہ لوگوں کو محبت کا درس دینا ہے، اخوت و بھائی چارے کا درس دینا ہے، تاکہ لوگ مل جل کر رہیں. بلا شبہ میں یہاں پر حضرت سخی لال شاہ باز قلندر علیہ رحمت کا ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اخوت کی بات کی، آپ کا پروگرام ہے بھی امن اور آشتی کے متعلق اور معاشرے میں بھائی چارے کے متعلق ہے. حضرت سخی لال شاہ باز قلندر نے معاشرے میں جو طبقاتی نفرتیں ہیں ان پر بڑی سختی سے حملہ کیا ہے. انہوں نے ایسی ضربات لگائی ہیں، بالفرض آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ در بارگاہ وحدت کثرت چہکار آید، یجدہ ہزار عالم یکساں شدست مارا. کہ اس وحدت کی بارگاہ میں، در بارگاہ وحدت کثرت چہکار آید، میں جب اس ایک واحد کی بارگاہ میں جانا ہے تو طبقات میں تقسیم ہو کر کیوں جائیں؟ یجدہ ہزار عالم یکساں شدست مارا. اس کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ 18,000 عالم بھی اگر اس کے سامنے پیش ہوں تو وہ سب ایک رنگ ہو کے اس کے سامنے پیش ہوں گے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، بلا شبہ تو سارے ایک ہی لا رہے. تو اس لیے تو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، وہ تو تب تمام کا رب ہے، وہ تو یہ فرق ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. بلا شبہ بلا شبہ. اور آپ نے پھر یہ سوال کیا تھا کہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر معاشرے کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں، اور یہ آپ نے کہا تھا کہ اس پروگرام کا آخری حصہ ہوگا. جو حضرت سخی لال شاہ باز قلندر نے، میں سمجھتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں موجود مختلف آلودگیاں ہیں، جو مختلف قسم کے بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے کی، ان سب کو ایڈریس کیا ہے اور فرداً ایڈریس کیا ہے. ان کے پورے کلام کا اگر آپ اجتماعی رنگ دیکھیں تو وہ الہیات پر مبنی ہے، عبد اور معبود کے رشتے پر مبنی ہے، مخلوق اور خالق کے رشتے پر مبنی ہے، اور وہ مسلسل پیغام دیتے ہیں انسان کو کہ خود کو پہچانو اور اپنے خالق سے اپنے اس رشتے کو پہچانو. اور ہماری معاشرتی آلودگیوں میں، بیماریوں میں جو انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہماری حرص و ہوس پہ کیا ہے. وہ ہماری جو لالچ ہے، ہماری شکم سیری ہے. جیسے آپ علیہ رحمت کا ارشاد ہے کہ فانی شدہ از بے درم، کہ جب تم بے دولت ہوتے ہو، دولت تمہارے پاس نہیں ہوتی، تو تم سمجھتے ہو کہ تم فنا ہو چکے ہو. فانی شدہ از بے درم
ہر سو رود بہرے شکم. سبحان اللہ. تم دولت کے بغیر اپنے آپ کو فانی سمجھتے ہو. ہر سو رود بہرے شکم, اور اپنے پیٹ کی خاطر ہر جگہ دوڑتے پھرتے ہو. کانے نہ شدی بے شرم, کہ تم کنات کو بے شرموں کیوں نہیں اپناتے. تم بدتمیزوں کنات کو کیوں نہیں اپناتے. کانے نہ شدی بے شرم بیچارہ گفتن چوکنت, کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو میں بیچارہ تم کو کیا تعلیمات دے سکتا ہوں. یعنی انہوں نے حرص و ہوس کو ترک کرنے کا, لالچ کو ترک کرنے کا, اپنے شکم کی خاطر دوڑتے پھرنے کا انہوں نے بالکل ارتداد کیا, جس کو انہوں نے منع فرمایا. اور ایک دولت جو ہمیں سونپنے کی کوشش کی وہ کنات کی دولت ہے. اور آپ نے بڑے, میں سمجھتا ہوں اپنے رنگ سے جدا یہ لفظ استعمال کیا کہ کانے نہ شودی بے شرم, کہ اے تم شرم کیوں نہیں کرتے. اور دو لوگوں کو میں نے ان کے کلام میں دیکھا کہ انہوں نے شرم کے الفاظ, بے شرم کے لفظ استعمال کیے. ایک وہ جس نے اپنی ذات پر رسول اللہ کی ذات کا لبادہ اوڑا لیکن ان کا اسوہ نہ اپنایا. اور دوسرا وہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ تم خود کو مسلمان تو کہتے ہو, اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, لیکن تمہیں سرکار دو عالم سے شرم نہیں آتی کہ تم اپنے اعمال درست کیوں نہیں کر رہے. اب حضرت سخی لال شہباز قلندر کے یہ پیغامات جب پڑھے نہیں جائیں گے, جب آگے بتائے نہیں جائیں گے, تو پھر حضرت سخی لال شہباز قلندر کے متعلق جو متس ہیں, جو غلط فہمیاں ہیں, جو مسکنسیپشنز ہیں, وہ تو سینہ بسینہ یوں ہی آگے پھیلتی چلی جائیں گی اور ان کی حقیقی جو شخصیت ہے وہ چھپی رہ جائے گی. بلا شبہ, بلا شبہ ایسی بات ہے.